بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم سلیپنگ پوزیشن کو سمجھ کے علاج کر رہے ہیں، چاہے مریض کوئی بھی ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ اگر اس کی سلیپنگ پوزیشن کنفرم ہے جس طرح کی میں بتا رہا ہوں، تو اس کی تکلیف چاہے کوئی بھی ہو، خدا نخواستہ کوئی بڑی نہ ہو، ظاہر ہے ہم نارمل تکالیف کی بات کر رہے ہیں، مثلاً سانس کی تکالیف ہیں، مثلاً ہائٹ بچے کی نہیں بڑھ رہی، مثلاً کسی بھی وجہ سے بچے کے کسی بھی ایشو میں کمی آ رہی ہے، پڑھائی میں ہو سکتی ہے، دوڑ بھاگ میں ہو سکتی ہے، کھیل کود میں ہو سکتی ہے، انجوائبلٹی میں ہو سکتی ہے، بالعموم بچوں کی، لیکن بڑوں کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر پیتھالوجی ڈیپ نہ ہو، ٹیسٹ رپورٹوں میں بڑی بیماری کوئی نہ آ چکی ہو، تو بالعموم اس میڈیسن سے انسان کا نہ صرف سونا بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ سونا کیوں ڈسٹرب ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پراپر طریقے سے آکسیجن نہیں ملتی، اس لیے وہ امپراپر یا خاص مخصوص طریقے اپنی فیسلٹی کے لیے، سہولت کے لیے انسان دریافت کر لیتا ہے۔ کسی اور طریقے سے وہ سوئے تو پھر اس کی کنڈیشن ہیلتھ کی یا سانس کی یا اوورآل طبیعت کی یا نیند کی نہیں برقرار رہ پاتی۔ آپ جتنا اس کو کسی خاص طریقے سے سلائیں گے، لیکن وہ پھر اسی پوزیشن میں جائے گا جو ہی اس کو نیند آئے گی۔ آج میں جو کنڈیشن پوزیشن ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے سجدے کی طرح سونا، نی ایلبو سچویشن میں سونا، یعنی انسان گھٹنے کے بل اور نی یوں کر کے، سرائکی میں ہم کہتے ہیں کڑنگو ہو کے سونا، اور بہت سارے نام ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ کہ اپنے پاؤں سکیڑ کے اپنے پیٹ یا اپنی نی کے ساتھ، سوری نی کہہ رہا ہوں، ایلبو کے ساتھ ملا لینا۔ کیفیت کوئی بھی ہو، پیٹ کے بل سونا ہو، سجدے کی طرح سونا ہو، الٹا سونا ہو، اور ٹانگیں چھاتی کی طرف سکیڑ کر سونا ہو، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ، یہ بڑا، مور دین 80% اس کنڈیشن میں ہی سوتا ہے یا سوتی ہے، بچیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہیلتھ کا، میں نے جیسا کہ عرض کیا، بچیوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات، پیریڈز کے، مینسز کے، سر درد کے، نزلہ زکام کے، ایون ڈائجسٹو سسٹم بھی۔ جو لوگ ہومیوپیتھی کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ تو ان چیزوں کو بالکل ہی فضول سمجھتے ہیں، اور میں بھی فضول ہی سمجھتا تھا جب مجھے آئیڈیا نہیں تھا، جب میں نے اسٹڈی نہیں کی، جب میں نے پیشنٹس ان بنیادوں پہ علاج کر کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے شفا نہیں ان کو مل گئی۔ تو اس کی دوا ہے میڈورائنم۔ میڈورائنم بہت ٹاپ اور ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن ہے، انسان کے تقریباً ہر آرگن پہ اس کا رول ہے۔ اس کی ایفیکیسی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہے، اس لیے اس میڈیسن کو ریپیٹڈلی یوز نہیں کرنا ہوتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو استعمال کر سکتے ہیں طریقہ کسی ڈاکٹر کی نگرانی کے بغیر، وہ یہ ہے کہ آپ میڈورائنم کوئی ایک دن فکس کر لیں گے۔ میں عام طور پر اس لیے اتوار کہتا ہوں کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق خود بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی بچی کو دوائی ایڈمنسٹر کرنی ہے تب بھی ایزیلی ہو سکتا ہے مینیج۔ ایک دن کرنی ہے دوائی، اگر ایک دفعہ سے تسلی نہ ہو تو یوں کر لیں، میڈورائنم 200 آدھے گلاس پانی میں 10-12 قطرے ڈال لیں، 2-3 سپ، بچہ بچی بڑا جو بھی ہو ابھی کسی وقت پی لے، 2-4 سپ 15-20 منٹ کے بعد پی لے، باقی جو پانی بچ گیا ہے پھر آدھے گھنٹے کے اندر پی لے۔ اس کو ہم ایک ہی ڈوز کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ اس دوران کوئی بچے کے وائٹل فورس پہ، انرجی پہ، اس کے کسی بھی نظام پہ کوئی بہت بڑا انقلاب یا تبدیلی نہیں آئی ہوتی۔ دیتے 3 دفعہ اس لیے ہیں تاکہ یقین اور تسلی ہو جائے کہ دوائی صحیح طریقے سے چلی گئی ہے، کیونکہ ایک دفعہ دینی ہے۔ امید یہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر بچے میں چینجز بھی آنا شروع ہو جائیں گی، اور جو آپ کی کنسیڈریشن میں پرابلمز ہیں بڑے میں، بچے میں، وہ بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اگر ضرورت سمجھیں کہ واضح ابھی بہتری نہیں آئی، اور خاص طور پر یہ نی ایلبو یا کڑنگو ہو کے سونا ہے وہ ابھی چینج نہیں ہوا، تو آپ اگلے ہفتے پھر دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہر اتوار یا ہر ایک دن جو آپ نے فکس کیا ہوا ہے،
وہ 4 دفعہ دینی ہے۔ اور اس دوران یا اس کے فوراً بعد اگر کوئی تبدیلی آتی ہے پیٹ خرابی میں، نزلہ زکام میں، کھانسی بخار میں، تو اس کو کوئی اور دوا نہیں دینی اگر مینیجبل ہو سچویشن، تو برداشت کرنا ہے، ویٹ کرنا ہے تاکہ دوائی اپنا ایکشن پورا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔